بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 102 میں ہم کتاب الحدود کو شروع کر رہے ہیں، اور حدود میں چونکہ حد کی جمع ہے تو سب سے بڑی اور سنگین جو حد ہے وہ حد زنا ہے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم تفصیل جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اس حد کی شرائط کیا ہیں، اور پھر یہ حد کس طرح لگائی جاتی ہے، اور اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ حد زنا کا مختصر مفہوم بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ حد کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب انسان کو کسی گناہ کے جرم میں وہ حد لگتی ہے تو وہ پھر آئندہ کے لیے اس گناہ سے، اس جرم سے رک جاتا ہے۔ تو حد زنا اس لیے اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ 4 مرتبہ زنا کرنے کا اقرار کر لے، تب جا کر اس کو حد لگے گی۔ یاد رکھیں کہ حد یہ اس سزا کو کہتے ہیں کل عقوبۃ مقدرۃ تستوفى حقا للہ تعالی، یعنی ہر ایسی حد، ہر ایسی سزا جو مقرر کی گئی ہو اللہ کے حق کو وصول کرنے کے لیے۔ تو چونکہ اللہ کی نافرمانی اس کو کرنے کی وجہ سے انسان کو جو سزا دنیا میں ملے گی اس کو حد کہیں گے۔ تو اسی سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کا حق کسی نے توڑ دیا، مار دیا، اللہ کی حدود سے تجاوز کر دیا، تو اس شخص کے اوپر جو سزا ہوگی وہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو قانون بھیجا ہے اس کے مطابق اس سزا کو نافذ کرنا پڑے گا۔ تو حد کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ کام سب کے سامنے یہ سزا اس کے اوپر نافذ ہو جائے گی تو وہ خود بھی اس سے بچے گا، اس کو دیکھ کر پورا معاشرہ جو ہے وہ پرامن ہو جائے گا اور اس جرم کا ارتکاب وہ نہیں کرے گا۔ تو زنا سے متعلق جو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کی جو حد ہے وہ اگر غیر شادی شدہ، جس کو ہم غیر محصن کہتے ہیں، محصن کی شرائط آگے آ رہی ہیں، وہ اگر زنا کر لیتا ہے کسی اجنبی عورت کے ساتھ تو اس کے شرمگاہ یعنی اگلی شرمگاہ کے اندر باقاعدہ طریقے سے اس نے دخول کیا ہے، اعلی تناسل داخل کیا ہے اور اس طریقے سے اس نے بدکاری کر دی ہے، تو اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے جس کو ہم محصن کہتے ہیں تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے اس کو مار مار کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حد ہے۔ اچھا، اس کے ثبوت کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خود جس نے زنا کیا ہے وہ اللہ سے ڈر کر خوف کے اندر آ کر اقرار کر لے اور 4 مرتبہ اقرار کرے، جس طریقے سے حضرت ماعز کا واقعہ ہے اور اس طریقے سے حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خود آ کر اقرار کیا، حضرت ماعز نے خود آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا۔ تو یا تو 4 مرتبہ خود آ کر وہ اقرار کر لے، اس سے ثابت ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ 4 آدمیوں نے اس کو دیکھا ہو اور وہ آ کر گواہی دے دیں کہ ہم نے اسی طریقے سے بعینی ہی اس کو فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اور اس کا اعلیٰ تناسل اس کی شرمگاہ میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے، اس طرح کی گواہی چاہیے۔ جب وہ گواہی دے دیں گے
تو پھر قاضی جو ہے ان گواہوں کی پاکیزگی کو بھی دیکھے گا کہ یہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ کہیں اس کے دشمن ہیں یا کوئی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں یا کیا ہے، تو اس کی تزکیہ بھی کرے گا، پھر جا کر حد نافذ کی جائے گی۔ اور پھر دیکھیں گے کہ اگر غیر شادی شدہ غیر محسن ہے تو کوڑے لگیں گے، اور محسن ہے اور شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہی عورت کا بھی حکم ہے، یہی مرد کا بھی حکم ہے۔ حد زنا سے متعلق یہ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، کہ یعنی زانیہ اور زانی دونوں کو 100 کوڑے مارو، یہ ان سے متعلق ہے یعنی جو غیر محسن ہے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اس طریقے سے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جنہوں نے محسن عورتیں، پاک دامن اور عفیف عورتوں کے اوپر تہمت لگائی، پھر اس کے بعد وہ 4 گواہ اگر نہ لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگاؤ، فجلدوہم 80 جلدہ، اور ان کی کوئی کو قبول نہ کرو۔ اسی طریقے سے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن، جو عورتیں بے حیائی اور بدکاری کرتی ہیں تو ان کے اوپر 4 گواہ اگر ہیں تو پھر ان کو یہ حکم ہے کہ ان کو روک کے رکھو گھروں کے اندر یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے، اور وہ راستہ پھر یہی ہے کہ ان کو اگر وہ غیر محسن ہیں تو 100 کوڑے، اور اگر وہ محسن ہیں تو پھر ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ سنگسار جو ہے وہ اجماع امت کے ساتھ حدیث سے وہ پھر ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے اپنی زندگی کے اندر یہ عمل حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر دکھایا ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دکھایا۔ جیسے کہ یہ دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، وہ فی المسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، فناداہ فقال یا رسول اللہ انی زنیت، کہ میں نے زنا کر لیا، فاعرض عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، مجلس بدل کر دوسری جگہ پہ آیا، حتی ردت علیہ 4 مرات، 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا، تو فلما شہد علی نفسہ 4 شہادات دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی کا جنون، کیا آپ کو جنون تو نہیں ہے، کہ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ تو کہا نہیں۔ قال فہل احسنت، کیا آپ محسن ہو یعنی شادی شدہ ہو؟ قال نعم۔ فقال نبی اذهبوا به فارجموا، تو اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو، سنگسار کر دو، یہی اس کی توبہ ہے اور اسی سے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کتاب الحدود میں ہم یہ 12 چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے زنا ثابت کرنے کی جو چیزیں ہیں، کن چیزوں سے زنا ثابت ہوگا۔ دوسرے نمبر پر زنا کی جو حد ہے تو اس کا ذکر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر رجوع المقر مقبول، یعنی اقرار تو پہلے کیا تھا لیکن بعد میں رجوع کر لیا تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ حد جاری ہی ہو، لیکن حد صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ حد جاری نہ ہو، اس لیے تھوڑی سے شبے سے بھی یہ حدود ساقط ہو جائے، معمولی شبے سے بھی۔ مقصد صرف ڈرانا ہے اور معاشرے کو پرامن کرنا ہے، بے حیائی سے روکنا ہے، تو لہٰذا اس سے اگر رک جاتا ہے معاشرہ تو حد جو ہے وہ ضرور بے ضرور نافذ کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم ذکر کریں گے جی کیفیت و اقامت الحد، حد کو جاری کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا جب کوڑے لگیں گے یا سنگسار کیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر ہوگا جی ولایت و اقامت الحدود، یعنی جب حد جاری ہوگی تو اس کو کون جاری کرے گا۔ 6 نمبر پر بات کریں گے رجوع شہود، یعنی جو گواہ ہیں انہوں نے رجوع کر دیا، ان میں سے کسی ایک نے کر دیا، یا او نقص عددہم، یا ان کی تعداد کم ہے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ 7ویں نمبر پر ذکر کیا جائے گا کہ الصفات السبع لاحسان الرجم، یعنی رجم جس کو کیا جائے گا تو وہ محسن ہوگا، تو محسن ہونے کے لیے اس کے اندر 7 قسم کی صفات ہوں گی تو وہ محسن کہلائے گا، ورنہ محسن نہیں کہلائے گا، تب اس کو رجم ہوگا۔ عدم الجمع بین العقوبتین، 2 عقوبتوں کے درمیان جو ہے وہ جمع نہیں کیا جائے گا، 2 سزاؤں کو اکٹھا جمع نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے التقادم بین العذر۔ 9ویں نمبر پر رہ گیا تھا اجراء الحد علی المریض، کہ مریض اور حاملہ عورت کے اوپر حد جاری کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ التقادم بدون العذر یمنع الشہادۃ الا فی القذف، یعنی بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی گواہی نہیں دیتا اور اس کو پرانی گواہی کو اٹھا کر بغیر عذر کے وہ قاضی تک نہیں پہنچا سکا تو وہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ البتہ حد قذف، یعنی کسی کے اوپر اگر تہمت لگائی ہوئی ہے تو وہ پھر
اس کو اگرچہ وہ پرانی بھی ہو قبول کی جائے گی۔ 11ویں نمبر پر بات کی جائے گی کہ کل معصیت لا حد فیہا ففیہا تعزیر، یعنی ہر ایسا گناہ یا جرم جس کے اندر انسان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی تو وہاں پہ پھر تعزیر ہوگی، اور تعزیر کے تفصیلی احکامات ہوں گے۔ 12ویں نمبر پر آخر میں ذکر ہوگا کہ ایسا شبہ جو حد کو ساقط کر دیتا ہے، تو اس طرح کے کچھ شبہات ہوں گے جس سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں کتاب الحدود کو کہ الزنا یثبت بالبینۃ والاقرار، کہ جو زنا ہے یہ ثابت ہوتا ہے بینے کے ساتھ یعنی گواہوں کے ساتھ، والاقرار اور دوسری نمبر پر اقرار کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، یعنی خود جو زانی ہے وہ اقرار کر لے یا اس کے اوپر 4 گواہ گواہی دے دیں۔ تو یہ زنا کو ثابت کرنے والے 2 مثبت ہیں۔ اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے مثبت اول یعنی بینہ سے متعلق کہ گواہوں کے ذریعے سے کیسے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں کہ فالبینۃ ان تشہد اربعۃ، اس کا طریقہ یہ ہے بینہ کا کہ 4 شخص گواہی دیں من الشہود گواہوں میں سے، علی رجل کسی مرد کے اوپر، او امرأۃ کسی عورت کے اوپر، بالزنا زنا کی گواہی دیں۔ فیسألہم الامام عن الزنا، تو لہٰذا اب امام ان سے 5 قسم کے سوالات کرے گا اور ان سے پوچھے گا تاکہ بالکل بات کلیئر ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ماہیت سے متعلق کہ ان سے پوچھا جائے گا گواہوں سے کہ آپ بتائیں کہ زنا کہتے کسے ہیں، تو ان سے سب سے پہلے ماہیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ما ہوا، کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، تو اس سے متعلق ان سے پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا وکیف ہوا، کہ آپ نے جو اس کو دیکھا ہے زنا کرنے والے کو تو وہ کس طریقے سے، اس کی کیفیت اور طریقہ کار اس کا کیا تھا، تو اس سے بھی بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگر وہ دوبر کے اندر وتی کو زنا سمجھتے ہیں تو پھر وہ زنا نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے زنا کے لیے بنیادی جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت کی فرج ہے اس میں جو ہے وہ باقاعدہ دخول کے ساتھ ہو تو اس کو زنا کہتے ہیں۔ وَأَيْنَ زنا، اور تیسرا سوال ہوگا کہ اس نے جو بدکاری کی ہے وہ کہاں پہ کی ہے، جگہ کا تعین بھی ان سے کیا جائے گا۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ وَمَتَى زنا، کہ اس نے کب کیا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی ان سے لیا جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر ہوگا کہ وہ بمن زنا، کہ کس کے ساتھ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں مشغول تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تو اس کو تو زنا نہیں کہیں گے، تو اس لیے ان سوالوں سے بھر جا کر بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گی۔ فَإِذَا بَيَّنُوا، جب انہوں نے یہ بیان کر دیا، ذالک اس پورے سوالوں کے جوابات دے دیے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، رأیناہ، ہم نے دیکھا ہے اس شخص کو، وطئہا فی فرجہا کالمیل فی المکحلہ، جیسے کہ سرما لگانے والی جو تیلی ہوتی ہے اس کو میل کہتے ہیں، فی المکحلہ سرمدانی، جس طریقے سے تیلی سرمدانی کے اندر داخل کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو پھر جب یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا تو قاضی جو ہے وہ پھر سوال کرے گا، یعنی پوچھ گچھ کرے گا اور تفتیش کرے گا ان گواہوں سے متعلق، تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں جو گواہی دینے والے ہیں، چونکہ انتہائی سنگین معاملہ ہوتا ہے، اللہ کا حق اور اس حد کو پار کیا ہے اس زانی نے، تو اس کے اوپر حد جاری کرنی ہے، تو حد جاری کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے کہ کہیں اس کے اوپر وہ جھوٹی گواہی نہ دے رہے ہوں، اس لیے قاضی ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ وسأل القاضی عنہم، قاضی ان کے بارے میں یعنی گواہوں کے بارے میں پوچھے گا۔ فعدلوا، ان کی تعدیل کی جائے گی، فی السری، پوشیدہ، والعلانیتی، اور علانیہ، یعنی پوشیدہ طور پر بھی ان کے علاقے میں جا کر پوچھ گچھ کی جائے گی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا کیریئر کیا ہے، اور اعلانیہ طور پر بھی اعلان کیا جائے گا کہ یہ 4 لوگ کس قسم کے ہیں، کیا یہ خود ان کے اوپر کوئی حد وغیرہ اس سے پہلے لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، تو یہ سارا کچھ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، ان کا تزکیہ بھی ہو گیا گواہوں کا، اس کے بعد پھر حکم بشہادتہم، تو پھر قاضی ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ سنا دے گا۔ تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے
زنا کو جو ثابت کیا جاتا ہے تو یہ پورا پروسیس اس میں ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر یہ ثابت ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس میں اگر معمولی سا بھی کچھ شبہ گواہوں کے اندر آ جائے، یا یہ گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہے، یا کچھ بھی معمولی شبہ بھی آئے گا، تو اس سے یہ پھر حد ساقط ہو جائے گی۔ تو مثبت اول یعنی بینہ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم مثبت ثانی یعنی اقرار سے متعلق کہ اقرار سے کس طریقے سے زنا ثابت ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ والاقرار، اقرار اس طریقے سے کہ ان یقر البالغ العاقل، یعنی ایک بالغ اور عاقل آدمی اقرار کر لے علی نفسہ اپنے نفس پر بالزنا بدکاری کا، 4 مرات 4 مرتبہ، فی 4 مجالس 4 مجالس میں، من مجالس المقری اقرار کرنے والے کی مجالس میں سے، یعنی جو اقرار کرنے والا ہے اس کی مجالس کا مختلف ہونا، اور 4 مجالس کے اندر وہ 4 مرتبہ اقرار کر لے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ 4 اقرار، یہ 4 گواہوں کے قائم مقام ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ کلما اقرہ، جب بھی وہ اقرار کرے گا، ردہ القاضی، قاضی اس کو رد کر دے گا اور اس کو کہے گا کہ میں آپ کی اس بات کو قبول نہیں کرتا ہوں، پھر وہ مجلس چینج کرے گا، پھر دوبارہ وہ اقرار کرے گا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ساتھ اسی طریقے سے کیا تھا۔ فَإِذَا تَمَّ اقرارہ، جب اقرار اس کے 4 مکمل ہو جائیں گے، 4 مرات سألہ القاضی عن الزنا، پھر اس سے بھی قاضی جس طریقے سے گواہوں سے سوال کرتا تھا اسی طریقے سے اس سے بھی اسی طرح کے سوالات کرے گا۔ ما ہوا، اس کی ماہیت سے متعلق کہ زنا اس کے نزدیک زنا سے کیا مراد ہے، وکیف ہوا، اور کیسے اس نے کیا ہے، وأین زنا، اور کہاں، وبمن زنا، اور کس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی تاکہ کلیئر ہو جائے۔ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ، جب وہ سب کچھ بیان کر دے، لزم الحد، پھر اس کے اوپر حد نافذ کر دی جائے گی۔ تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، بینہ اور اقرار، جس سے یہ زنا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم زنا کی جو حد ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْصَنًا، اگر زانی محصن ہو، محصن کسے کہتے ہیں تو اس کی تفسیر آگے انشاءاللہ عن قریب آ رہی ہے۔ یعنی اس میں بنیادی جو محصن میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ شادی شدہ ہو۔ رجمہ بالحجارتی، پھر اس کو قاضی جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ رجم کا حکم دے دے گا، اور خود بھی قاضی اس میں شریک ہو جائے گا، حتی یموتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے گا، یعنی زانی جو ہے اسی طریقے سے اس کو پتھروں کے ساتھ سنگسار کر دیا جائے گا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ساتھ اور حضرت غامدیہ کے ساتھ اسی طریقے سے کیا تھا۔ یخرجہ الی ارض فضاء، کہتے ہیں کہ اس کو ایک کھلی اور کشادہ زمین کی طرف لے جایا جائے گا، تبتدئ الشہود برجمہ، سب سے پہلے گواہ جو ہیں وہ ابتدا کریں گے، سب سے پہلے پتھر وہ ماریں گے، تاکہ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو کہیں اس وقت ان کا دل نرم ہو جائے اور کہیں وہ رجوع کر لیں گے، تو اس لیے سب سے پہلے ان سے ابتدا کی جائے گی۔ ثم الامام، پھر ظاہر ہے کہ جس نے فیصلہ کیا ہے امام وہ، ثم الناس، پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ شروع کریں گے پتھر مارنا۔ فإن امتنع الشہود من الابتداء سقط الحد، اگر شروع سے ہی جو ہے وہ جو گواہ تھے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، تو کہتے ہیں کہ حد ساقط ہو جائے گی زنا کی۔ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقِرًّا، اگر زانی جو تھا وہ اقرار کرنے والا تھا اس نے، اور اس کے اقرار سے یہ زنا ثابت ہوا ہے، تو اس صورت میں کون پتھر مارے گا پہلے، چونکہ گواہ تو نہیں ہے۔ ابتدا الامام، امام ابتدا کر لے گا، ثم الناس، پھر اس کے بعد لوگ۔ تو کیا اس کو کفن دیں، اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں کیونکہ گناہگار تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی اور سچی توبہ اور بہت عظیم توبہ اس نے کی ہے، اس لیے اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور اس پہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، اگر وہ محصن نہیں تھا یعنی شادی شدہ نہیں تھا، وَكَانَ حُرًّا، آزاد آدمی تھا، تو فحدہ 100 جلدۃ، پھر اس کی جو حد ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ یأمر الامام بضربہ بصوت، کہتے ہیں کہ امام حکم دے گا اس کو 100 کوڑے مارنے کا، ایسے کوڑے کے ساتھ لا ثمرۃ لہ، جس کے آگے کوئی گرہ نہ لگی ہوئی ہو، گانٹھ نہ لگی ہوئی ہو، ضربا متوسطا، ایسی مار ہونی چاہیے اس کوڑے کی جو درمیانی ہو، نہ بہت تیز ہو نہ بہت زیادہ آہستہ،
بلکہ درمیانی سی۔ ينزع عنہ ثيابہ، کپڑے اس سے اتارے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر موٹے موٹے کپڑے پہن کر وہ کوٹ پہن کر آیا ہوا ہے تو اس سے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور مقصود تو اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ، اس کے اعضاء کے اوپر ضربیں جو ہے وہ لگائی جائیں گی۔ یفرق من الگ الگ کر کے، ایک ہی جگہ پہ سارے نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ جگہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو ختم تو نہیں کرنا نا، کوڑوں میں اس کو زندہ رکھتے ہوئے سزا دینی ہے۔ إِلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ، سر کو اور اس کے چہرے کو اور اس کی فرج شرمگاہ کو نہیں مارنا، کیونکہ سر بھی نازک ہوتا ہے، شرمگاہ بھی نازک ہوتی ہے، چہرہ جو ہے وہ مجمع المحاسن ہے، اس لیے اس کو نہیں چھیڑنا۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، اگر غلام ہے تو ظاہر ہے کہ غلام کی رقیت کی وجہ سے ہر چیز نصف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جلدہ 50، تو اس کو پھر 50، 100 نہیں بلکہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کذالک فإن رجع المقر عن اقراره قبل اقامت الحد علیہ او فی وسطہ، اگر مقر اقرار کرنے والا زانی وہ رجوع کر لیتا ہے اقرار سے حد قائم کرنے سے پہلے یا اس کے درمیان میں، وسط میں پتھر لگے، اس دوران اس نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، تو فوراً حد ساقط ہو جائے گی، شبہ آ گیا نا، تو معمولی شبہ سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ قبل رجوعہ، اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا، وخلی، اور اس کے راستے کو چھوڑا جائے گا۔ آگے پھر اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پہ اگر یہ توبہ کر رہا تھا اگر یہ سچا تھا تو توبہ اس کی قبول ہو جائے گی، پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے درمیان میں ہی اس نے رجوع کر لیا ہے تو بس حد سے ساقط ہوگی، باقی اللہ جانے اور اس کا معاملہ جانے۔ سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَن يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ، واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے امام کے لیے، قاضی کے لیے، کہ وہ تلقین کرے، مقر اقرار کرنے والے کو رجوع کی تلقین کرے، تاکہ حد الامکان اس کے اوپر نافذ نہ ہو۔ وَيَقُولُ لَهُ، اور اس کو یہ کہے، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ قَبَّلْتَ، یہ ہے تلقین، یعنی اس کو کہیں ہیرا پھیری کر کے دکھائے کہ کہیں دیکھیں کہ یہ اپنی بات سے مکر جائے کہ میں نے زنا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھوا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بوسہ دیا ہو۔ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، مرد اور عورت اس میں برابر ہیں، سب کے لیے یہی حکم ہے حد کے اندر۔ غیر ان المرأة لا تنزع عنها ثيابها، لیکن عورت سے سارے کپڑے نہیں نکالے جائیں گے، بلکہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کے ستر کے لیے چھوڑا جائے گا۔ الا الفرو والحشو، البتہ یہ کہ زائد جو کپڑے ہیں، پوستین وغیرہ اور جو روئی سے بنے ہوئے یعنی کوٹ ہیں، وہ نہیں پہنائے جائیں، کیونکہ اس سے تو پھر اس کو اثر نہیں ہوگا۔ وین حفر لها فی الرجم، اگر عورت کے لیے قاضی نے کنواں کھود دیا یا کوئی اس طریقے سے گڑھا کھود دیا، اس کے اندر اس کو کھڑا کر کے پتھر مارے ہیں تو مارا جائیں، تو جازہ یہ ٹھیک ہے، حضرت غامدیہ کے لیے اسی طریقے سے کیا گیا تھا۔ ولا یقیم المولا الحد علی عبدہ و امتہ الا باذن الامام، فرماتے ہیں کہ مولا اپنے غلام کے اوپر وہ حد جاری نہیں کر سکتا، ہاں اگر حاکم نے اس کو، قاضی نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ پھر ایسا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ سبق کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باقاعدہ ہم اس کتاب الحدود کو مکمل کر لیں گے۔ تو آج آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ زنا کو ثابت کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔